حضرت علی اپنے وضو کا طریقہ بتلا رہے ہیں، جبکہ ان کی نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، فرماتے غسلت قدمی، میں نے اپنے پاؤں کو دھویا۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان میں وضو کے دوران پاؤں پر مسح کرنے اور دھونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں پاؤں کو دھونا فرض ہے، اگر صرف کوئی مسح کرے گا تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اہل تشیع کے ہاں پاؤں مسح کرنا جائز ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں اپنے دلائل بہت سارے قرآن اور حدیث سے موجود ہیں، لیکن مذہب شیعہ میں جن کے پاؤں پر مسح کرنا ضروری ہے، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں تفسیر مجمع البیان ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 216۔ اس میں روایت کرتا ہے وہ اما القراءۃ بالنصب کہ وارجلکم، اس کو نصب کے ساتھ پڑھنا، فقالوا فی انہ معطوف علی ایدیکم لأن رأینا فقہاء الامصار۔ یہ جو ان کا مفسر ہے تفسیر مجمع البیان کا، الشیخ ابی علی الفضل بن حسین بن حسن بن الفضل الطبرسی، وہ روایت کرتا ہے کہ ہم نے رأینا فقہاء الامصار، تمام زمانوں کے فقہاء کو دیکھا، عملوا علی الغسل دون المسح، کہ ان کے تمام فقہاء نے پاؤں کو دھونے والا عمل کیا ہے، مسح والا عمل نہیں کیا۔ انہیں تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے۔ ولما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى قوما، اگر دلیل یہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا توضؤ کہ وضو کر رہی ہے، فاعقابهم طلوع، جب کہ ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خشکی چمک رہی تھی، فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للعراقیب من النار، کہ ایڑی والوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہو، جن کی ایڑیاں خشک ہو گئی ہیں تو ان کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ دیکھیں، صرف ایڑیاں خشک رہ جائیں تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے۔ تو جس مذہب میں پاؤں کو شروع سے ہی دھونا ہے ہی نہیں، پورے کے پورے پاؤں پر مسح کیا جائے، جس میں پورا پاؤں خشک رہ جائے، تو ان کو کس قدر عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب الاستبصار ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 66۔ اس صفحے پر مذہب شیعہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کو شیعہ اپنا معصوم امام قرار دیتے ہیں اور ان کی اطاعت فرض قرار دیتے ہیں، ان کو تمام انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ اس کتاب میں الاستبصار میں، جو خود شیعہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 65 سے روایت ہے عن علی علیہ السلام، کہ حضرت علی سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں جلست اتوضا، میں وضو کے لیے بیٹھا، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وحین ابتدأت فی الوضوء، جب میں وضو کرنے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فقال علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا مضمض واستنشق واستن، کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو اور مسواک کرو، ثم غسلت ثلاثا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلی اور مسواک وغیرہ کرنے کے بعد 3 مرتبہ منہ دھویا، فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد یجزیک من ذلک المرتان، کہ آپ اگر 2 مرتبہ منہ دھو لیتے تو یہی کافی تھا۔ فغسلت ذراعی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بازو دھوئی، ومسحت برأسی مرتين، اور اپنے سر کا میں نے 2 مرتبہ مسح کیا، فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد یجزیک من ذلک المرہ، کہ اگر آپ ایک ہی مرتبہ مسح کر لیتے تو بھی آپ کے لیے کافی تھا۔ آگے جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، حضرت علی فرماتے وغسلت قدمی، میں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، یہ مسح کا تذکرہ نہیں کیا کہ مسح کیا، نہیں، بلکہ پاؤں کو دھویا۔ فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی خلل بین الاصابع لا تخلل بالنار، کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، جہنم کی آگ سے خلال نہ کرے۔ دیکھیے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا ہے اور ان کی نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ان کے وضو کے دوران حضرت علی نے اپنے پاؤں پر مسح نہیں کیا بلکہ پاؤں کو دھویا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی منع نہیں فرمائی، بلکہ باقی باتیں جو تھی سکھاتے رہے۔ جب پاؤں کو دھویا، اس پر سکوت اختیار کیا، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
وضو کا طریقہ بھی یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، یعنی پاؤں کو دھونا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا بھی عقیدہ یہی تھا، یعنی پاؤں کو دھونا۔ الحمدللہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر ہیں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے دین پر ہیں۔ ناظرین، یہ اہل تشیع اپنے مذہب میں بظاہر ان کے عقائد کیا ہیں، جبکہ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اپنے معصوم ائمہ کی بھی نہیں مانتے۔